بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوشیزہ جو یونیورسٹی کے مرحلے میں تھی، اس کی 3 بہنیں ہیں، ایک ہائی کلاس میں جبکہ 2 مڈل میں پڑھتی ہیں۔ باپ سبزی فروش ہے اور محنت کرتا ہے تاکہ ان کے لیے زندگی کا لقمہ کما سکے۔ یہ لڑکی یونیورسٹی کی پڑھائی میں بڑی قابل تھی، اچھے اخلاق اور عمدہ ادب میں معروف ہے۔ تمام کلاس فیلوز اس سے محبت کرتی ہیں اور اس کے قریب ہونے کا شوق رکھتی ہیں۔ اس دوشیزہ نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا، ایک دن میں یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلی تو اچانک ایک نوجوان میرے سامنے تھا۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے پہچانتا ہو۔ میں نے اس پر کچھ توجہ نہ دی، لیکن وہ پیچھے ہو لیا، پست آواز اور بچگانہ کلمات سے میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ میں آپ سے شادی کا ہوا ہوں، میں بڑی دیر سے آپ کا پیچھا کرتا ہوں، آپ کے اخلاق اور ادب کو پہچانتا ہوں۔ میں تیزی سے چلی تو میرے قدم لڑکھڑانے لگے، میری پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہ آیا تھا اور میں مدہوش اور انتہائی پریشانی کی عالم میں گھر پہنچی۔ اس موضوع پر سوچتی رہی اور خوف، گھبراہٹ اور بے چینی سے اس رات نہ سو سکی۔ اگلے دن میرے یونیورسٹی سے نکلتے وقت میں نے اسے گیٹ کے سامنے پایا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کا مجھ سے چھیڑخانی کرنا اور پیچھے چلنا کئی بار ہوا اور اس کام کی انتہا اس چھوٹے ہاتھ سے ہوئی جو اس نے گھر کے دروازے کے پاس پھینک دیا۔ میں نے اس کو اٹھانے میں تردد کیا، لیکن اٹھا لیا۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اسے کھولا اور پڑھا تو اچانک اس میں محبت بھرے کلمات تھے، جنون عشق۔ نیز جو اس نے مجھے تنگ کیا اور پریشان کیا تھا، اس کی معذرت کی۔ میں نے کاغذ پھاڑا اور پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو اچانک وہی نوجوان خوبصورت کلام سے بول رہا تھا، آپ نے خط پڑھ لیا یا نہیں؟ میں نے کہا، اگر تم نہیں سدھرے تو میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں گی اور تباہی تمہارے لیے ہوگی۔ ایک گھڑی بعد دوبارہ فون کر دیا۔ پیار جتانے لگا کہ میرا مقصد بڑا نیک ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے، نیز وہ بڑا مالدار ہے، عنقریب میرے لیے وہ محل بنائے گا اور میری تمام آرزوؤں کو پورا کرے گا۔ وہ اکلوتا ہے، اس کے خاندان سے کوئی باقی نہیں بچا اور اس پر میرا دل نرم پڑ گیا۔ بات چیت کرنے لگی اور بے تکلفی اختیار کرنے لگی۔ اب میں ہر وقت اس کے فون کی منتظر رہتی۔ یونیورسٹی سے نکلتے وقت اس کو تلاش کرتی کہ شاید اس کو دیکھ پاؤں، لیکن بے سود۔ ایک دن یونیورسٹی سے نکلی تو اچانک وہ میرے سامنے تھا۔ میں ہوشی سے پھٹ پڑی، پھر اس کے ساتھ گاڑی میں گھومنا شروع ہوئی۔ میں بیٹھی اس کی طرف دیکھتی رہتی اور وہ میری طرف دیکھتا رہتا۔ پھر ہمیں جہنم کے ڈانٹنے والے عذاب نے ڈانٹ لیا۔ مجھے اس کے سوا کچھ پتہ نہیں کہ میں محض اس نوجوان کا شکار بن چکی تھی اور سب سے عزت والی جس چیز کی مالک تھی اس کو کھو بیٹھی تھی۔ میں جنون زدہ کی طرح اٹھی، تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم ڈرو نہیں، تم میری بیوی ہو۔ میں تمہاری بیوی کیسے ہوں؟ تم نے میرے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ میں عنقریب عقد کر لوں گا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی اپنے گھر گئی۔ میری پنڈلیاں مجھے اٹھا نہیں رہی تھی۔ آگ میرے وجود میں شعلہ زن تھی۔ الہی، میں نے کیا کر دیا؟ کیا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ مجھ پر کیا مصیبت پڑی؟ دنیا میری آنکھوں کے آگے اندھیر ہو گئی۔ میں روتی اور کڑوے اشک پیتی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور انتہا درجے کی بدحال ہو گئی۔ گھر والوں میں سے کوئی بھی اصل معاملے کو پہچاننے میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن میں ایک وعدہ سے لٹکی ہوئی تھی جو اس نے بہکایا تھا، اور اس کا میرے ساتھ شادی کا وعدہ تھا۔ کئی دن بیت گئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچانک ایسا حادثہ ہوا جس نے میری زندگی داؤ پر لگا دی۔ فون کی گھنٹی بجی تو دور سے اس کی آواز آ رہی تھی اور وہ مجھے کہہ رہا تھا، میں ایک اہم کام کے لیے تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں خوش ہو گئی اور نعرہ لگایا اور خیال کیا کہ اہم چیز
شادی کے امور کو ہی انجام دینا ہوگا۔ میں اس سے ملی تو وہ بد کلامی اور ترش روی سے پیش آیا۔ اس کے چہرے پر درشنی کے نشانات حویدہ تھے۔ وہ جلدی سے کہہ رہا تھا، ہر چیز سے پہلے یہ بات ہے کہ تم شادی کے متعلق کبھی مت سوچنا۔ ہم بغیر کسی قید کے اکٹھے رہیں گے۔ میں نے لاشعوری طور پر ہاتھ اٹھا لیا اور اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ میں نے کہا، میں سمجھتی تھی کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کرو گے، لیکن میں نے تجھ کو ایسا آدمی پایا جو بد اخلاق ہے۔ اور پھر جلدی سے گاڑی سے نیچے اتر آئی اور رونے لگی۔ وہ بولا، تھوڑی دیر مہربانی فرما کر رکیں۔ تو میں نے اس کے ہاتھ میں ایک ویڈیو کیسٹ دیکھی۔ وہ ایسے بے باکانہ اپنی انگلیوں کے کناروں سے اٹھائے ہوئے تھا اور متکبرانہ الفاظ سے کہہ رہا تھا کہ میں عنقریب اس کیسٹ کے ذریعے تجھے توڑ پھوڑ کے رکھ دوں گا۔ میں نے کہا، اس کیسٹ میں کیا ہے؟ وہ بولا، میرے ساتھ آؤ تاکہ اس کو دیکھ لو، یہ تیرے لیے بڑا حادثہ ہوگا۔ اس کے ساتھ چلی گئی تاکہ کیسٹ دیکھ سکوں۔ میں نے وہ مکمل فلم دیکھی تو جو کچھ حرام کام ہمارے درمیان میں ہوا تھا وہ اس میں ریکارڈ تھا۔ میں نے کہا، اے بزدل، تو نے یہ کیا کیا؟ اے گھٹیا انسان! اس نے کہا، ہم پر خفیہ کیمرے نصب تھے جو ہر حرکت اور پست آواز کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ تیری تباہی کے لیے یہ کیسٹ مجھے اسلحے کا کام دے گی، یہ کہ تو میرے احکامات کی تابع اور میرے اشارات کی فرمانبردار رہو۔ میں رونے اور چلانے لگی کیونکہ صرف میرا معاملہ نہ تھا، میں اس کے ہاتھ میں قیدی تھی۔ وہ مجھے ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل کرتا رہتا اور رقم بٹورتا۔ میں دلدل میں گر چکی تھی اور زندگی تباہی کی طرف لے جا چکی تھی، جبکہ میرا کنبہ میرے کرتوتوں سے بے خبر تھا۔ انہیں مجھ پر مکمل بھروسہ تھا۔ کیسٹ پھیل گئی اور میرے چچا کے بیٹے کے ہاتھ لگ گئی اور معاملہ کھل گیا اور راز افشا ہو گیا۔ میرے ماں باپ اور سارے کنبے کو پتہ چل گیا۔ رسوائی سارے شہر میں منتشر ہو گئی۔ میرے گھر کی عزت خاک میں مل چکی تھی۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑی ہوئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرے والدین اور بہنیں دوسرے شہر میں نقل مکانی کر گئے ہیں۔ رسوائی بھی ان کے ساتھ پیچھے چلی گئی ہے۔ مجالس میں یہی موضوع گفتگو بن گیا اور وہ کیسٹ ایک نوجوان سے دوسرے نوجوان کی طرف منتقل ہونے لگی۔ میں ذلت میں ڈوبی بدکار عورتوں کے درمیان رہنے لگی۔ یہ گھٹیا شخص ہی سب سے پہلے مجھے یہ رخ دینے والا تھا، ہاتھ میں گڑیا کی طرح۔ وہ مجھے حرکت دیتا، میں خود حرکت نہ کر سکتی تھی۔ میری ڈور اس شخص کے ہاتھ میں تھی۔ میری بربادی اسی نوجوان کی وجہ سے ہوئی تھی۔ نہ صرف میری بلکہ متعدد گھروں کی تباہی اور اٹھتی عمر کی دوشیزاؤں کے مستقبل کی ویرانی کا باعث بنا تھا۔ میں نے انتقام کا عزم کر لیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا تو نشے سے دھت تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور اس کو چھرا گھونپ دیا۔ میں نے انسانی صورت میں ابلیس کو قتل کر دیا اور لوگوں کو اس کی برائیوں اور فسادات سے بچا لیا۔ میرا انجام یہ ہوا، میں پابندِ سلاسل اور سلاحوں کے پیچھے ہوں، ذلت اور محرومی کی گھونٹ پی رہی ہوں، اپنے فعل بد پر، نیز اپنی زندگی پر، جس میں کوتاہی سے کام لیا نادم ہوں۔ میں جب بھی ویڈیو کیسٹ کو یاد کرتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے جیسے کیمرے ہر جگہ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں نے اپنا یہ قصہ سپرد قلم کر دیا ہے تاکہ ہر دو کے لیے عبرت اور نصیحت بنے جو چکنے برکیلے الفاظ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بہنوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔